रखते दिल बांध लो, ज़नीरा बानो, आखिरी किस के साथ हाज़िर हैं, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। दोस्त आए, चमकीली सुनहरी धूप लाउंज के दबेस पर्दों में जज़्ब हो गई। बाकी मांदा किरने खुली खिड़की में से पर्दों के दरमियान से रास्ता बनाते हुए लाउंज की हल्की आसमानी पेंट शुदा दीवार को रोशन कर गई। पस मंज़र में पानी गिरने का हल्का-हल्का शोर गूंज रहा था। लाउंज के ब्लैक एंड व्हाइट शतरंज की तर्ज पर बने खानों वाले फर्श पर रखा फ़ोन मुसलसल बीप कर रहा था। फिर सूरज ने ज़रा-सा रुख मोड़ा और किरणें दीवार से होते हुए सोफ़े पर गिरने लगीं। सोफ़े पर फैले लिहाफ में ज़रा-सी जुम्बिश हुई तो खूबसूरत-सा चेहरा लिहाफ से झाँकने लगा। सुनहरी किरणें इस चेहरे से जा मिलीं तो वो कुसमुसाई। बदवक़्त आँखें खोलीं और फ़ौरन ही बंद कर लीं। फिर चौंक उठी। चौंकते हुए दोबारा आँखें खोलीं और एक झटके से उठ बैठी। वो लाउंज के सोफे पर लेटी थी। उठकर बैठी तो उसके कंधों को ढकता लिहाफ गोद में आ गिरा। मारिया का सर बुरी तरह घूम रहा था। सूरज पर्दों के पीछे पनाहा था। उसके बावजूद इसकी शुआओं ने लाउंज को रोशन कर रखा था। पानी गिरने की आवाज़ अब बंद हो गई थी। मुकम्मल सन्नाटा था। अली, वो बड़बड़ाई और फिर होंकों की तरह लाउंज में नज़रें दौड़ाने लगी। वो अकेली थी। हथकड़ियाँ सोफ़े के करीब ज़मीन पर ही पड़ी थीं और फिर ये लिहाफ़, ये ल तो वो तो लिहाफ़ नहीं लेकर लेटी थी। अली, वो रोने के करीब थी। लिहाफ़ हटाते हुए उसने सोफ़े से उठना चाहा जब लाउंज में आहट हुई। मारिया ने सर उठाकर देखा। वो लाउंज में खुलने वाली सीढ़ियों से उतरता आ रहा था। मतानत से कदम रखता, सर झुकाए वो एक-एक सीढ़ी उतर रहा था। ब्लैक जीन्स के ऊपर उसने सफ़ेद बटनों वाली शर्ट पहनी हुई थी। अगले 2 बटन खुले थे और गीले बाल माथे पर गिरे हुए थे। साफ ज़ाहिर था कि वो अभी-अभी नहा कर निकला था। लाउंज में कदम रखते हुए वो रुका नहीं, सीधा चलता गया। मारिया को सोफ़ा पर बैठा देखकर भी वो नहीं रुका। बस आहिस्तगी से 5 उँगलियाँ बुलंद कीं और इन्हें मख़सूस अंदाज़ में लहराते हुए मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट बड़ी अनोखी-सी थी। इसमें ज़रा-सा भी मसनूईपन नहीं था। इसका सबूत ये था कि वो अभी तक उसके चेहरे पर कायम थी। वो हाथ झुकाकर अब टेबल तक आ गया था, लेकिन मारिया की नज़रें इसका पीछा कर रही थीं। फिर वो अचानक रुका। उसने घूमकर मारिया को देखा। उसकी आंखों में उलझन सी नजर आई। मारिया ने सुना, वो कह रहा था, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? वो रवानी में कहता गया, बिना ठहरे, बिना सांस लिए। अली हैदर का मखसूस अंदाज, मखसूस लहजा। मारिया को गहरा शौक लगा। मैं अभी जागी हूँ। वो अब मज़ीद ताज्जुब से मारिया को देख रहा था। यानी रात सोए पर ही सोई हो? मारिया कुछ नहीं कह सकी। होंकों की मानद मुद्दम बखूद सी बैठी उसे तकती रही। उसे पता ही न चला कब वो करीब आया। उसकी आंखें तब फैलीं, बल्कि तब हिलीं जब अली ने उसकी आंखों के सामने अपना दायां हाथ लहराकर 2 उँगलियों से चुटकी बजाई। मारिया, वो जो मारिया की आदत थी एक बार फिर शॉक में चली गई। तुम जाग तो गई हो ना? मैं वो हकलाने लगी, लेकिन अली मज़ीद परेशान हुआ। कोई डरावना ख्वाब देखा है? तुम कहाँ से आए हो? उसने बेख्याली से अली का चेहरा छुआ, तो अली ने नासमझी से उसे देखा, फिर हँसा और सर इस बात में हिलाया। अभी-अभी आसमान से नाज़िल हुआ हूँ, देखो बाल भी गीले हैं। उसने बालों पर हाथ फेरा तो कुछ कतरे मारिया के चेहरे पर गिरे। फरिश्ते मुझे गुस्सा दे रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि रुको भाइयों, मैं अपनी ज़रा बीवी को भी लेकर आऊँ। मारिया हँस भी नहीं सकी। अली ने उसके कंधे थाम लिए। रिलैक्स, मैं बेडरूम में सो गया था, लेकिन तुम शायद यहीं सो गई। और ये अपनी हालत क्या बना रखी है? उसने मारिया के उलझे बालों को देखकर मुँह बनाया। ऐसे जाओगी अरमान की शादी पर? किसकी? मारिया एक बार फिर शॉक्ड थी। अरमान की शादी? आज रात है ना? याद नहीं तुम्हें? वो बड़े रसान से उसके कंधे थामे समझा रहा था। मारिया ने बेयकीनी से उसे देखा। अरमान की शादी हो चुकी है। अली, तुम्हें याद नहीं है? 3 साल पहले? उसकी तो एक बेटी भी है। अली ने भवें उचकाई, लब भींचे। कुछ देर उसे देखता रहा, फिर खिलखिलाकर हँसा। नाइस जोक, हाँ? वह मुसलसल हँस रहा था। चलो उठो, मुझे अच्छी सी कॉफ़ी बना कर दो। मारिया बेकानगी अंदाज में उठी, लिहाफ लगाते हुए भी वो अली को देखना नहीं भूली। किचन में दाखिल हुई तो दरवाज़ा पूरा खोल दिया ताकि अली उसे नज़र आता रहे। सिंक में मुँह धोया और फिर दोबारा लाउंज में झाँका। अली बड़े मज़े से सोफ़े पर नीम दराज मेज़ पर टाँगें फैलाए, कुशन सीने पर रखे टीवी देख रहा था। इसको क्या हो गया? मारिया ने सोचा और जल्दी-जल्दी कॉफ़ी बनाई। वो बाहर आई तो धक से रह गई। न्यूज़ चैनल खुला हुआ था। न्यूज़ चल रही थी। कैपिटल मिनिस्टर
انجم ملک کے بیٹے ابراہیم ملک کی کسی نے ہسپتال میں چاقو سے گردن کاٹ دی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم ملک پر پہلے جیل میں حملہ ہوا۔ انہیں زخمی حالت میں ہسپتال میں لایا گیا تو وہاں آپریشن سے پہلے ہی کسی نے ان کی گردن کاٹ دی۔ ماریا نے چہرہ موڑ کر دیکھا۔ علی توجہ سے سن رہا تھا، اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی تھی۔ کوئی ہسپتال میں ہی کسی کا قتل کیسے کر سکتا ہے؟ علی نے کافی لیتے ہوئے تبصرہ کیا۔ ماریا متواتر اسے دیکھتی رہی۔ یہ سب ان ہاسپٹلز کی سیکیورٹی کی غلطی ہے۔ گارجین اور ڈاکٹرز کے علاوہ مریض کے کمرے میں کسی کو جانا ہی نہیں چاہیے۔ پر نہیں، جب سیکیورٹی خراب ہوگی تو اس قسم کے حادثات تو ہوں گے۔ یہ ایک الگ میٹر ہے ماریا۔ یو نو واٹ، اگر اس نے ریپ کیا ہے تو اسے واقعی سزا ملنی چاہیے۔ عمر قید کافی نہیں ہے۔ ہی مسٹ بی ہینگڈ۔ اسے سولی پر لٹکا دینا چاہیے۔ پر یوں ہسپتال میں علاج کے لیے آئے ایک مریض پر حملہ کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ انصاف ملتا ہی کسے ہے علی؟ قانون تو اندھا ہے۔ اگر وہ لوگ اسے ہسپتال میں نہ ختم کرتے تو اسے عدالت میں بھی کبھی بھی سزا نہیں ملتی۔ جج اسے گورنر کا بیٹا مان کر بری کر دیتا، اور جب وہ بری ہو جاتا تو دوبارہ یہی کرتا۔ لیکن جج اسے بری نہیں کرتا، وہ جج ہے۔ تمہیں قانون پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ علی نے اب قدرے خفگی سے کہا تو ماریا مسکرائی۔ اس کے لبوں پر اداس مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم جانتے ہو ابراہیم ملک کو یا انجم ملک کو؟ میں کیسے جان سکتا ہوں؟ میں ٹھہرا ایک عام سا سائیکیٹرسٹ اور یہ سیاستدان، میں تو کبھی ان کے منہ بھی نہ لگوں۔ اس نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تو ماریا کی مسکراہٹ اور بڑھ گئی۔ تو گویا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ پچھلے 3 سال، وہ اس پچھلے 3 سالوں کو بھلا چکا تھا۔ کیا اس نے اتنی آسانی سے 3 سال بھلا دیے؟ بس ایک رات میں ہی 3 سالوں کو ذہن سے محو کر دیا۔ تم قانون کی سائیڈ مت لو، تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے کہ قانون واقعی اندھا ہے، ماریا نے کہا تو علی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تمہیں تو جیسے بہت پتہ ہے، آج تک کالج جانے کے علاوہ تم نے اور کچھ کرنے باہر نکلی ہو؟ ماریا بے اختیار ہنسی۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ نہیں، میں تو باہر ہی نہیں نکلی۔ وہ بھی علی کو دیکھ رہی تھی، لیکن علی مطمئن تھا۔ اس نے کافی ختم کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں؟ ماریا نے سوال کیا۔ علی ٹھٹکا۔ کیا مطلب کہاں؟ ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ ہاسپٹل کیوں؟ ماریا اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا مطلب کیوں؟ میرا ہسپتال ہے، میری جاب ہے، اور اب کیا میں جاب پر بھی نہ جاؤں؟ ماریا کچھ متذبذب سی۔ یہ تو پچھلے 3 سال سے جاب پر گیا ہی نہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے ماریا؟ بہت مبہم سے تاثرات ہیں تمہارے۔ سم تھنگ رانگ کدو؟ اسے 17 سالہ بچی سمجھ کر کدو ہی کہہ رہا تھا۔ ماریا نے بمشکل آنسو روکے۔ اس نے سختی سے سر نفی میں ہلایا۔ میں چلوں تمہارے ساتھ، تمہارے ہاسپٹل؟ کالج نہیں جانا؟ علی نے بغور سے دیکھا۔ ماریا سوچ میں پڑ گئی۔ اب کیا بتاؤں اسے؟ نہیں، میرا مطلب ہاں، لیکن آج میں چلتی ہوں نا تمہارے ساتھ، پلیز۔ علی کو اس کے مبہم تاثرات کی زبان سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سر ہلا دیا۔ جاؤ پہلے چینج کر کے آؤ۔ ماریا کا دل دھڑکا۔ چینج کرنے وہ چلی جاؤں تاکہ تم پیچھے سے اپنی نسیں کاٹ لو؟ تم آؤ میرے ساتھ، مجھے بتاؤ نا کیا پہنوں؟ وہ اس پر بالکل بھی اعتبار نہیں کر رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بیڈ روم تک لائی۔ اس کے سامنے کپڑے نکالے۔ علی نے کندھے اچکا دیے تو اس نے جلدی سے ایک ڈریس نکال دا۔ اس کے سامنے ہی بدلنے لگی تو علی بے اختیار ہنسا۔ Are you on your mind? Right? وہ ماریا کے تاثرات سے خاصا محظوظ ہو رہا تھا، جبکہ ماریا اس پر سے نظریں نہیں ہٹا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ نظریں ہٹائے اور جب وہ دوبارہ دیکھے تو وہ اسے مختلف نظر آئے۔ وہ دوبارہ علی حیدر کو کھونے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گراج تک آئی۔ یہ علی کے لیے اور بھی مضحکہ خیز تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماریا اس کا ہاتھ کیوں نہیں چھوڑ رہی۔ پہلے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر چلتا تھا، آج وہ اسے بازو سے پکڑ کر چلا رہی تھی۔ وہ دونوں گیراج تک آئے تو ماریا نے پورش کا دروازہ کھولا، لیکن علی کی رنگت دیکھ کر منجمد ہو گئی۔ علی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ علی؟ ماریا کا دل اچھلا۔ کیا ہوا ہے علی؟ یہ کیا ہے؟ علی نے اشارہ کیا۔ ماریا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر اس کے کندھے ڈھلک گئے۔ اوہ، یہ بس کل رات تک اس پر ڈینٹ نہیں تھا، تم نے چوری چھپے میری پورش چلائی؟ بولو۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ وہی علی حیدر تھا جو اپنی پسندیدہ شے پر کمپرومائز نہیں کرتا تھا۔ مرسڈیز ڈرائیو کر لیا کرو، لیکن میرے بغیر پورش کو ہاتھ مت لگایا کرو ماریا، کسی دن ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اچھا، اور تمہارے ہاتھوں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو؟ پتہ نہیں میں کتنی محتاط ڈرائیونگ کرتی ہوں، جبکہ تم اتنی تیز کار چلاتے ہو۔ میں تو ایکسپرٹ ہوں، لیکن کسی دن… اچھا بس۔ ماریا نے اسے ٹوکتے ہوئے ہاتھ بلند کیا تو علی ہکا بکا سا کھڑا رہ گیا۔
کیا اس نے ابھی ابھی میری بات کاٹی ہے؟ یہ میرے سامنے بولنے کب سے لگی؟ ماریا؟ جہاں ماریا نے سر اٹھایا وہاں علی نے بھی سر اٹھایا۔ اوہ سمی! ماریا اب اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ تم ٹھیک ہو اور تمہارے شوہر؟ اس کا اشارہ علی کی جانب تھا جو اب بونٹ سے نظر ہٹا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ شوہر کا کوئی نام بھی ہے سمی صاحب؟ علی مسکرایا اور پھر ماریا کے آگے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ اس نے تعجب سے سمی کو دیکھا، پھر ماریا سے مخاطب ہوا۔ ماریا، یہ سمی ایک ہی رات میں اتنا ہینڈسم ہو گیا نا؟ کیوں بچے، کہاں سے گرومنگ کروا کے آ رہے ہو؟ اور سمی ہکا بکا کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی ماریا کو دیکھتا، کبھی علی کو، اور علی کی مسکراہٹ دیکھ کر تو اس کی رنگت فک ہو گئی تھی۔ ہاں، یہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے نا؟ ماریا بھی ابھی مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اسی لیے اتنا بولڈ ہو گیا ہو۔ پتہ ہے کچھ دنوں پہلے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ ڈنر پر چلو۔ مجھے تو بڑا عجیب لگا۔ میں نے تو کہا میں علی کے علاوہ کسی کے ساتھ ڈنر پر بھی نہیں جاتی ہوں۔ کیوں علی؟ اس سے پہلے کہ علی کی بات اس کی بات پر شاکڈ سا علی کچھ کہتا، سمی تھوک نکلتے ہوئے بولا، وہ تو میں نے اس لیے پوچھا تھا کیونکہ دوستوں کا لنچ تھا اور تم میری پڑوسی ہو۔ ہمیں اب دیر ہو رہی ہے سمی، ہم جائیں؟ ماریا نے چبا چبا کر مسکراتی نظروں سے سمی کو گھورتے ہوئے پورش کا دروازہ کھولا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تو علی نے اسے خفگی سے دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا ماریا اسے دوبارہ ٹوکے۔ پہلے ہی آج بڑی مبہم باتیں کر رہی تھی۔ خیر، ہاسپٹل کا عملہ متحرک تھا۔ آج چونکہ سوموار تھا اس لیے قریب قریب تمام ڈاکٹرز موجود تھے۔ ایسے میں علی حیدر جب راہداری سے گزرا تھے بہت سے لوگوں نے مڑ کر دیکھا۔ کیا چوکیدار، کیا ریسیپشنسٹ، کیا خاکروب، کیا چپڑاسی، سبھی حیران پریشان تھے۔ علی حیدر ان کے چہروں پر چھائی پریشانی کو بخوبی دیکھ رہا تھا اور اسے خود پریشان نہیں ہو رہا تھا۔ ماریا کو اپنا نام سنائی دیا تو وہ رکی۔ علی آگے نکل گیا تھا۔ پیچھے سے ڈاکٹر عارف چلا آ رہا تھا۔ چلو شکر ہے تم سے ملاقات ہوئی۔ نرس نے بتایا تم 3 دن پہلے آئی تھی اور تم نے چیک اپ کروایا تھا۔ بہت خوشی ہوئی ماریا، آپ علی سے ملے؟ عارف؟ ماریا نے اسے ٹوکا اور اسی لمحے لوگوں کی نظروں سے پریشان علی کچھ کہتا ہوا ماریا کے بالمقابل آ کھڑا ہوا۔ عارف کو دیکھے بغیر وہ پریشان کو نظروں سے ماریا کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ہی لگ رہا ہے یا یہ سب واقعی مجھے گھور رہے ہیں؟ علی؟ عارف منجمد تھا۔ اس کے لب پھڑپڑائے تو علی نے انہی پریشان کن نظروں سے دیکھا۔ ادھر عارف کی گلاسز سے جھانکتی آنکھیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ علی جھلا ہی تو اٹھا۔ پھر اچانک اس کی نگاہ عارف کے عقب میں سفر کر گئی۔ وہ عارف کے سامنے سے ہٹا اور آگے بڑھ گیا۔ عارف ہکا بکا سا ماریا کو دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہوا؟ اس کی آنکھیں مکمل حجم میں تھیں۔ مجھے نہیں پتا۔ ماریا نے کندھے اچکا دیا۔ ادھر راہداری میں اپنے روم کے سامنے کھڑا علی حیدر حیران پریشان دروازے پر لگے زنگ آلود تالے کو الٹ پلٹ رہا تھا۔ Who the hell locked my room؟ کس نے میرا روم مقفل کیا ہے؟ اور اس کی چابی کہاں ہے؟ وہ وہیں سے عارف کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ماریا جلدی سے آگے بڑھی۔ اس نے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ علی، عارف کہہ رہے ہیں کہ کچھ کنسٹرکشن ورک کرنا تھا اس نے تمہارا روم بند کروا دیا۔ وہ تمہارے پی این سے کہہ کے روم صاف کروا دیں گے۔ ہم اتنی دیر میں باہر چلتے ہیں نا؟ ہاں ہاں میں دیکھ لوں گا۔ عارف جیسے نیند سے بیدار ہوا۔ علی نہ سمجھی سے دونوں کو دیکھ کر پھر جھلا کر پلٹا۔ پاگل ہو گئے ہو تم سب۔ وہ ہاتھ جھٹکتا اور راہداری میں مڑ گیا تو ماریا مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی۔ بہت دنوں بعد وہ یوں مسکرائی تھی۔ عارف کچھ دیر کھڑا سوچ میں گم جاتا دیکھتا رہا، پھر کندھے اچکا دیے۔ وہ قدرت کی کھیل نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ ڈی بلاک میں بنے اس خوبصورت سے گھر کے لان میں بیٹھے تھے۔ تانیہ باتیں کرتے ہوئے بار بار سر اٹھا کر علی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی حیرت ہے جو علی نے بھی نوٹ کر لی تھی، لیکن وہ اس حوالے سے چپ تھا۔ تانیہ کی بیٹی اس کے پاس بیٹھی تھی اور وہ اس سے کھیلتے ہوئے بہت خوش تھا۔ ماریا چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ تبھی کار کے ہارن کی آواز آئی اور ارمان فون پر کسی سے بات کرتا ہوا لان میں داخل ہوا۔ یقیناً تانیہ نے اسے فون کر کے بلایا تھا۔ اسے ماریا نظر آ گئی تھی، وہ اب فون جیب میں رکھتے ہوئے ہاتھ ہلا کر آگے آ رہا تھا۔ کامچور لڑکی، تم آج اسٹوڈیو نہیں آ؟ اس کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے۔ اس کی بیٹی کو گود سے اتارتے ہوئے علی اٹھا اور مسکراتے ہوئے اس کے قریب آنے کا انتظار کیا، لیکن ارمان ساکت تھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ اس نے فوراً ماریا کو دیکھا جو کرسی سے ٹیک لگائے اداسی مسکراہٹ سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھا ماریا، میں نے کہا تھا نا، پیغام دے کر آنا چاہیے تھا۔ تانیہ بھابھی کی طرح اسے بھی فروزن اٹیک آ گیا ہے۔ وہ خود مسکراتے ہوئے آگے آیا اور اپنا ہاتھ ریسلنگ کے انداز میں آگے بڑھایا۔ ارمان نے پرسکون نگاہوں سے اسے دیکھا۔
फिर जल्दी-जल्दी पंजा मिलाया और जबरन मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठ गया। इस शॉक में वो ना बेड तक तो गिरना पक्का था। कुछ कहे बगैर वो टुकुर-टुकुर अली को देख रहा था। "तो कौन-सा स्टूडियो? किस स्टूडियो की बात कर रही थी तुम?" अली ने टेबल से कप उठाते हुए मारिया से पूछा। मारिया ने टेक छोड़ दी और आगे को झुक गई। "अरमान का स्टूडियो? उसका अपना न्यूज़ चैनल खोला है ना? ब्रॉडकास्टिंग कमाल की होती है।" और अली ने ताज्जुब अंदेज़ नज़रों से अरमान को देखा। "अपना न्यूज़ न्यूज़ चैनल? ये कब हुआ?" "ओहो! तुम्हें याद नहीं है ना अली, वरना मैं भी तो वहाँ गई थी। क्यों अरमान भाई, आपको तो सब याद है ना?" अरमान जो अभी तक अली को देख रहा था एकदम चौंका। फिर जल्दी-जल्दी इस बात में सर हिलाया। फिर से अली को देखने लगा। तुम ठीक हो अली?" अली ने शातिर से सर हिलाया और गर्दन सीधी की। "हाँ, क्यों नहीं?" उसके लबों पर हल्की-सी मुस्कुराहट तैर गई। "लेकिन मुझे तुम सब ठीक नहीं लगते। क्या मसला है यार? क्यों तुम सब मुझे ऐसे देख रहे हो?" "नहीं तो मैं तो बस" अरमान ने जल्दी से कहते हुए टेबल पर पड़ा आखिरी कप उठाया और मारिया को देखकर मुस्कुराया। "दरअसल तुम बहुत अच्छे लग रहे हो ना अली।" तानिया भी मुस्कुराई थी, इसलिए ये सब नज़रें नहीं हटा पा रहे। "हाँ, मुझे वाक़ई वाक़ई तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है अली।" अरमान ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। "तुम तो मुझे वाक़ई" उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उससे क्या बात करे। "तुम अब खुश रहना अली। एक बीवी, एक बच्चा, अच्छी जॉब और अच्छा घर। इससे ज़्यादा किसी और चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती। और तुम्हारे पास ये सब है। एक बच्चा ही तो नहीं है।" वो कुछ उदासी से बोला तो मारिया ने सर उठाया। "क्या ये अरहम को भी भूल गया?" इसकी आँखों में कर्व उतरा लेकिन तानिया दोबारा मुस्कुरा दी थी। "क्यों भई? अब तो बेबी भी जल्दी आ जाएगा। फिर तुम्हारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी।" अली ने तब नासमझी से सर उठाया। जाने आज सब ये मुबहिम बातें करने की कसम क्यों खा रख के बैठे हुए थे। शाम के सुरमई आसमान पर परिंदे उड़ते दिखाई दे रहे थे। सड़क पर पानी खड़े में डूबते सूरज का अक्स दिखाई दे रहा था। हल्का हल्का शोर और हल्की हल्की ट्रैफिक। ऐसे में वो पोर्च को छोड़े मारिया का हाथ पकड़े सड़क के किनारे चल रहा था। मुसलसल मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट देखकर मारिया को अजीब सा लुत्फ महसूस हुआ। अली ने पलटकर एक दो बार ब्लैक गाउन में मलबूस औरत को देखा जो इसके पीछे आ रही थी लेकिन नजरअंदाज कर दिया। मारिया ने उसे नहीं देखा। वो सिर्फ अली को देखती थी। 3 साल तक उसने इस शख्स की हालत-ए-ज़ार में बर्दाश्त किया था और एक ही रात में वो इस वापस अली हैदर बना था। वो तो एक रात 3 सालों में पहले कभी यूँ नहीं आई। ये सब पहले क्यों ना हुआ? और ये यूँ अचानक कैसे हो गया? फिर मारिया को याद आया ये अचानक तो नहीं हुआ। 3 साल। हाँ, 3 साल। ये इसके 3 सालों के सब्र का फल था। तो चलो, अली ने रुककर उसके हाथ छोड़ दिए। मुझे सब बताओ। मारिया भी रुको। मारिया भी रुकी। उसने दोनों अब्रू उठाए। क्या बताऊँ? आई नो मारिया, अली ने नरमी से कहा। मुझे चेहरा पढ़ना आता है और मैंने जितने चेहरे देखे हैं बशमूल तुम्हारे, इन सब पर एक ही तहरीर लिखी है। कैसे? मुझे क्यों नहीं पता क्यों लिखी है, पर मुझे ये पता है कि तुम जवाब जानती हो। सो मुझे बताओ, अरमान की शादी कैसे हुई? उसने स्टूडियो कैसे खोल लिया? मेरे अस्पताल में इतनी तब्दीलियाँ कैसे आ गईं? मेरे बंगले की सारी लुक ही क्यों बदल गई? और सबसे अहम, वो अब आगे को झुका था। सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? इट्स प्रीटी ऑकवर्ड। ये बहुत अजीब है, सो मुझे वजह जाननी है। मारिया ने सर झुका दिया, लेकिन इसने दोबारा सवाल दोहराया। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ मारिया। आई कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। मैं उसे अच्छे से समझ सकता हूँ। तब मारिया ने उसे देखा। उसकी ज़िंदगी 3 सालों में कैसे गुज़री, उसे जानने का हक था। लेकिन वो कहाँ से शुरू करती? उस रात से, जब वो एक्सीडेंट हुआ? या उस रात से, जब वो उसे अपने घर लेकर आया? या उससे भी पहले, उस रात को चली जाती जब इसकी बीवी ने इस बेटे को जन्म दिया, जब इसके दिमाग के किसी कोने में जिंदा भी नहीं था। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, मारिया बोले हौले-हौले बताने लगी। कार एक्सीडेंट, पोर्श ड्राइव करते हुए, इसलिए पोर्श पर डेंट भी है। वो मैं ठीक नहीं करा सकी। तुम्हारे जख्म ठीक कराए लेकिन तुम्हारी याददाश्त चली गई। 3 साल तक तुम किसी को पहचानने से आजिज़ रहे और आज सुबह जब तुम उठे, तुमने मुझे पहचाना। मेरी कहानी इतनी ही है। अब तुम बताओ, तुमने मुझे कैसे पहचाना? उसने जवाबी सवाल किया और अली ने सड़क के किनारे जमा पानी में अपना अक्स देखा। मेरा बेटा मर गया, अली ने उदासी मुस्कुराहट के साथ कहा था। मेरी इकरा का बेटा। मैं उसके लिए रो रहा था। मुझे याद है आखिरी बार मैं बेड पर सोया था और तुम मेरा सर दबा रही थी। लेकिन आज सुबह मैं जब उठा तो तुम सोफे पर थी, बाहर लाउंज में।
وہ رات جس کا تم نے ذکر کیا وہ 3 سال پہلے کی رات تھی علی۔ اسی رات تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا، اس لیے تمہیں ایکسیڈنٹ کے بعد کا کچھ یاد نہیں۔ ماریا نے خوب کہانی بنائی، یہی بہتر سچ تھا۔ علی کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، جیسے یقین کرنے کی کوشش کرتا رہا ہو۔ پھر اس نے آہستگی سے سر ہلایا۔ اب وہ بدلی نظروں سے ماریا کو دیکھ رہا تھا۔ اور یہ بچے کا کیا چکر ہے؟ اس کی نگاہوں کا وہ سوال سمجھ گئی، مسکرائی اور سر جھکا لیا۔ اب یہ کب ہوا؟ وہ بھی خود مسکرا رہا تھا۔ کچھ مہینے پہلے۔ وہ مزید جھک گئی۔ وہ مزید مسکرانے لگا۔ تبھی تو تم موٹی ہو گئی ہو لڑکی۔ سچی؟ علی نے جواباً سر ہلایا۔ لیٹ می گیس، بچہ ہے یا بچی؟ مجھے نہیں پتا، کچھ ہفتوں بعد پتہ چل جائے گا۔ اس نے بڑے اعتماد سے کہتے ہوئے سر اٹھایا۔ بھلا علی حیدر سے اب کون سا راز رکھنا تھا؟ یعنی میں صحیح وقت پر آیا ہوں۔ وہ اب سنبھل گیا تھا۔ اپنی حالت سمجھنے میں اس نے چند منٹ ہی لگائے تھے۔ اگر بچہ ہوا تو ہم اس کا نام رکھیں گے۔ سوچنے دو مجھے۔ وہ تھوڑی تلے انگلی رکھتے ہوئے سوچ میں گم تھا۔ میں نام رکھوں گی محب علی۔ یعنی علی سے پیار کرنے والا؟ وہ ٹھٹک گیا۔ بالکل، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو اس کا نام رکھیں گے اشنا۔ وہ جھٹ سے بولا۔ کیا؟ ماریا ٹھٹک گئی۔ بیٹا ہوا تو محب علی اور بیٹی ہوئی تو اشنا علی۔ اشنا کیوں؟ ماریا کی رنگت فک ہوئی۔ کیا مطلب اشنا کیوں؟ مجھے یہ نام پسند ہے۔ ماریا مزید پیلی ہوئی۔ کیوں پسند ہے؟ او ہو، پسند ہے تو پسند ہے۔ چلو چھوڑو نا، مجھے یقین ہے بیٹا ہوگا۔ میں اپنی بیٹی کا نام اشنا نہیں رکھوں گی۔ ماریا کی آواز بلند ہوئی اور لڑکھڑائی۔ علی نے اسے بغور دیکھا، پھر ہنستے ہوئے اس کے گرد بازو حائل کر لیے۔ چلو ٹھیک ہے، تم اس کا نام رضیہ سلطانہ رکھ لینا۔ فائن؟ تم آئندہ یہ نام بھی مت لینا علی۔ ماریا کا جسم کانپ رہا تھا۔ علی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے وجہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کی، بس ہنستے ہوئے اسے مزید قریب کر لیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کے کانوں کو چھوا۔ اچھا سوری نا، ہم ایسا کریں گے، لڑکی کا نام بھی محب علی ہی رکھیں گے، پر تم ناراض مت ہو۔ وہ اسے ہنسانے کی کوشش کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ماریا نے خفگی سے اسے دیکھا اور اس کے تاثرات دیکھ کر خود بھی ہنس پڑی۔ بدوقت اس نے اپنی نم آنکھوں کو ہونے سے روکا اور اسنیکس لانے کے بہانے کیفے کی جانب بڑھی۔ ادھر ہی وہ ہٹی اور ادھر علی نے ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا۔ وہ سیاہ گاؤن والی لڑکی نے اسے مڑتے دیکھا تو فوراً پلٹ گئی۔ سنو، وہ اب سیاہ گاؤن والی لڑکی کے پیچھے کھڑا تھا۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ سیاہ گاؤن والی لڑکی رک گئی۔ نہیں، اب کچھ نہیں چاہیے۔ علی حیدر نے محسوس ہوا اس کی آواز بھیگ رہی تھی۔ تم خوش رہنا علی۔ وہ فکرہ اور نام الگ الگ بولی تھی۔ علی کچھ متذبذب سا ہوا۔ تم مجھے جانتی ہو، لیکن میں تو تمہیں نہیں پہچانتا۔ کوئی بات نہیں۔ وہ ایک بار پھر پلٹی۔ علی اسے دیکھتا رہا۔ نام پوچھ سکتا ہوں تمہارا؟ پوچھ سکتے ہو۔ وہ ایک بار پھر رک گئی۔ چلو سمجھو میں نے پوچھ لیا، وہ کہتے ہوئے مسکرایا۔ گاؤن والی لڑکی مسکرائی۔ اشنا ہوں میں؟ وہ اتنا کہہ کر مڑ گئی۔ علی حیدر کے لبوں پر خوشگوار سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اس گاؤن والی لڑکی کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ ماریا اسنیکس لے کر واپس آ گئی۔ چلیں؟ ہاں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا۔ ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا، وہ گاؤن والی لڑکی اب دور چلی گئی تھی۔ اشنا، وہ اپنی بیوی کے ڈر سے زیر لب بولا، یوں کہ اس پر خوب زور لگایا۔ اچھا نام ہے، اس نے دل ہی دل میں تسلیم کیا اور دوبارہ پلٹ کر دیکھا۔ وہ سیاہ اندھیروں میں گم ہو گیا تھا۔ علی چلو نا، ماریا اس کا بازو کھینچ رہی تھی۔ علی نے سر ہلایا اور اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اب تم ناراض مت ہونا ماریا، میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا، اس نے ماریا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ماریا نے سنی انسنی کر دی اور آگے بڑھتی رہی، اور سرد آسمان پر پھیلتی سیاہی بے اختیار چونکی۔ ماریا، اب کوئی معجزہ ہی ہوگا، تھراپسٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کوئی معجزہ ہی ہوگا جو علی حیدر اپنے آپ کو سنبھال لے اور اپنے اصل روپ میں واپس آ جائے۔ میں اسے غنیمت سمجھوں گا، لیکن مسز حیدر، یہ اصل روپ بھی وقتی ہوگا۔ آپ جان بھی نہیں پائیں گی کہ وہ کب علی حیدر بن جائے گا، کب کوئی اور۔